الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات مجھے کلمات حقہ محبت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی عظمت سمجھنے کی اور آپ کا میلاد شریف منانے کی محبت سے توفیق عطا فرمائے۔ مسلسل روزانہ 4-5 بیان، پھر سفر بھی، تھکاوٹ بھی، تو راستے میں تھوڑا میں لیٹ ہو گیا۔ بہرحال تھوڑے وقت میں توجہ کے ساتھ اور اہم باتیں استماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجیے۔ اس کائنات میں جتنا بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں سے بڑی نعمت حضور کی ذات گرامی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، کہ حضور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پوری توجہ میری جانب ہونی چاہیے، تھوڑے وقت میں بڑی اہم باتیں ہیں۔ اس کائنات میں حضور صرف نعمت ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے، پورے تمام عالمین کے لیے حضور رحمت بھی ہیں۔ سابقہ انبیاء اپنی قوم کے لیے رحمت تھے، لیکن حضور کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ تمام عالمین کے لیے جہاں نعمت ہیں وہاں رحمت بھی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنے لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور حضور کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جس طرح عالمین کا وہاں ذکر ہے، جتنے عالمین ہیں 18,000 40,000 یا کم و بیش، جن تمام عالمین کے لیے اللہ ایک رب ہے، ان تمام عالمین کے لیے حضور کیا ہے؟ رحمت بن کے آئے۔ اس لیے تمام انبیاء کرام نے حضور کے چرچے بیان کیے ہیں، تذکرہ کیا ہے۔ میں اگر اسی کو بیان کرتا چلا جاؤں تو بہت دور ساری بات نکل جائے گی۔ بہرحال آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ولادت ہو گئی، دن عام ہے، سارے دن برابر ہیں، لیکن نہیں۔ جس دن میں نبی کی ولادت ہوتی ہے وہ کتنا اہم ترین دن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں والسلام علی یوم ولدت، میرے اوپر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، جس دن میرا وصال ہوگا اس دن پر بھی سلام، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلام۔ گویا نبی کی ولادت والا دن وہ دن ہے، اتنا عظمت و اہمیت والا دن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہیں۔ اور جائے ولادت کتنا عظیم ہے نبی کی،
فرمایا جہاں میری ولادت ہوئی وہ جگہ بھی عظیم ہے۔ میں اس حدیث سے آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کی رات براق پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، حضرت جبریل امین نے راستے میں عرض کی حضور یہاں اتریے اور یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ فرمایا جبریل بات کیا ہے؟ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والی جگہ کتنا مبارک ہے تو جہاں حضور سرور کونین کی ذات گرامی پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، اور قسم اللہ فرماتا ہے کیوں اٹھاتا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ وانت حل بہذا البلد، نہ اس لیے کہ یہاں بیت اللہ ہے، نہ اس لیے کہ مقام ابراہیم ہے، نہ اس لیے کہ یہاں صفا مروہ ہے، نہ اس لیے کہ یہاں آب زمزم ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ جو یہاں موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد۔ تو اندازہ لگائیں کہ حضور کی ولادت والی جگہ کی اللہ ذوالجلال خود قسمیں کھا رہا ہے حضور کی وجہ سے۔ قرآن مجید سورہ بلد آخری پارہ ہے، جب حضور کی ولادت والی جگہ اس شہر کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے پھر اس کی عظمت کیا ہوگی۔ ہم ہندوستان کی وہ عظیم علمی روحانی شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو تمام مسلک کے علماء مانتے ہیں، اپنی کتاب فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے جاننے کا اتفاق ہوا اور پھر وہ دن بھی آیا جو حضور کی ولادت کا دن تھا۔ شاہ ولی اللہ صدیوں بعد پیدا ہو رہے ہیں، صدیوں بعد۔ کس صدی میں ہے؟ کسی کے ذہن میں ہو؟ کچھ آپ بھی ذہن نشین کیا کریں نا، ٹھیک ہے نا؟ 12ویں صدی میں ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ 13ویں صدی یہ دونوں وہاں جب پہنچتے ہیں، کہتے ہیں حضور کی جائے ولادت پر درود پاک پڑھا جا رہا تھا، انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، رحمت الہی اور ملائکہ آپس میں مشترک ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جہاں حضور کی ولادت تھی وہاں رحمت کے فرشتے اتر رہے تھے، وہاں رحمت کے فرشتے اتر رہے تھے۔ گویا جو برکات پہلے تھیں اب بھی وہی برکات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بس ایک دفعہ ولادت ہو گئی، قرآن تو حضور کی حیات طیبہ میں نازل ہوا اور قرآن مجید پر گواہ ہے، پھر ہر سال نزول قرآن کے حوالے سے، عظمت قرآن کے حوالے سے رمضان المبارک میں تمام مسلک کے علماء قرآن کی عظمت کے حوالے سے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں۔ بھئی قرآن تو نازل ہو گیا، اگر 14 صدیوں کے بعد قرآن کے نزول کی برکات آج بھی امت کو ملتی ہیں، توجہ ہے نا، 14 صدیوں کے بعد بھی قرآن کے نزول کی برکات امت کو آج بھی ملتی ہیں، تو حضور کی ولادت کی برکات 14 صدیوں کے بعد آج بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، آج بھی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں اب ذرا غور کرنا، اس دن کی عظمت اہمیت، چونکہ حضور پیر والے دن پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں حضور کا معمول کیا تھا؟ ہر پیر کو حضور روزہ رکھتے تھے۔ جمعہ بڑا اہم ہے، عیسائیوں کے ہاں اتوار ہے، یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن ہے اہمیت والا۔ جمعہ نہیں فرمایا، ہفتہ نہیں کہا، اتوار نہیں کہا، پیر کا دن۔ حضور آپ روزہ رکھتے ہیں، خیر تو ہے، فرمایا ہاں فیہ یوم ولدتو و یوم انزل علیہ، میرے صحابہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس دن میں قرآن نازل ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کو؟
دلائل سے بات ہو، ایسے نہیں ادھر ادھر کی بات نہیں۔ فرمایا پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس دن میں پیدا فرمایا ہے، اور پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ کا قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا پتا چلا حضور اپنی ولادت کے دن تو خود منایا کرتے تھے، خود منایا کرتے تھے۔ یہ کہنا یہ تو شرک ہے، بدعت ہے، نہیں، یہ قرآن و حدیث سے دوری ہے۔ آئیے ترمذی شریف کی وہ میں حدیث عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ لوگ کہتے ہیں اپنی تعریف یا نبی کی تعریف، یہ کیا معاملہ ہے؟ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے چچا جان تھوڑے غمگین آئے۔ کفار نے حضور کی ان کے سامنے کچھ باتیں کی، نازیبا کلمات کہے۔ حضور نے نبوت والے علم سے جان لیا تو حضور نے فرمایا میرے لیے ممبر بچھاؤ۔ مسجد نبوی میں ممبر بچھایا گیا، صحابہ کرام موجود ہیں، وہ کائنات کی عظیم مسجد نبوی، اور وہ پوری کائنات کا سب سے انوکھا نرالا ممبر۔ مکہ میں ممبر نہیں بنا، مکہ مکرمہ میں ممبر نہیں بنایا گیا۔ اگر ممبر بنایا گیا ہے تو مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بنایا گیا ہے۔ ممبر پہ حضور کھڑے ہو گئے، کبھی حضور بات کرنی ہوتی ویسے فرما دیتے، لیکن جب ممبر کا اہتمام کرتے تو خاص بات ہوتی تھی، عام بات نہیں۔ جب اہم ترین کے اعلان کرنا ہوتا، امت کو ہدایات دینی ہوتی، کوئی خاص واقعہ پیش آتا، پھر حضور کا معمول تھا اپنی مسجد ممبر بچھواتے۔ ممبر بچھانے کے بعد صحابہ کا جمع غفیر ہے، لوگوں من آنا، میں کون ہوں؟ اللہ اکبر، میں کون ہوں؟ حضور آپ پر درود و سلام ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، پھر مخلوق میں سے مجھے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ ذوالجلال نے ان کی دو جماعتیں بنائیں، عرب و عجم۔ مجھے اللہ ذوالجلال نے عربی مخلوق میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ ذوالجلال نے دو گروہ بنائے، دو گروہ، ان میں سے جو بہترین گروہ تھا کون سا ہے بھائی؟ کس کا بھائی؟ بنو ہاشم کا، مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ پھر سنو میں کون ہوں؟ اللہ نے پھر گھر بنائے، اور ان گھروں میں سے بہترین گھر کون سا؟ قریش کا۔ اللہ نے مجھے قریش کے گھر میں پیدا فرمایا۔ لوگوں میں گھر کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں، اور لوگوں میں ذات کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا۔ اسے میلاد کہتے ہیں کہ حضور کے عظمت کے تذکرے کرنا، یہی میلاد ہے۔ لوگ بھول گئے، قرآن و حدیث کو نہ سمجھا، فتوے لگا دیے۔ میرے بھائیوں اب ذرا غور کریں، فرمایا کہ سب سے بہترین مخلوق، بہترین قبیلہ عرب و عجم، پھر بہترین خاندان، اور پھر بہترین گھر۔ اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور ہماری طرح بشر تھے۔ میرے بھائیوں نہیں، جب حضور نے فرمایا کہ گھروں میں سے بہترین گھر میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، اہل سنت کے علاوہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت عبداللہ بھی معاذ اللہ کافر تھے، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بھی معاذ اللہ کافرہ تھیں۔ نہیں، جب حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بہترین گھر میں پیدا فرمایا ہے، میرے بھائیوں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں سادی سمجھانے کے لیے۔ اچھا، کبھی آپ نے غور کیا ہے دودھی دودھ دینے کے لیے آتا ہے گوالا، گھر میں سے کوئی آدمی، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان برتن لے کے آتا ہے۔ اچھا، گوالا برتن کو دیکھتا ہے، جس برتن میں نے دودھ ڈالنا ہے کیا وہ اس اہل یا لائق ہے کہ نہیں ہے، وہ پاک اور صاف ہے کہ نہیں۔ ایک چھوٹے سے برتن کو دیکھ کر جاہل گوالیا
دودھ بیچنے والا جو بالکل عموماً اکثریت جاہلوں کی ہوتی ہے، دودھ بیچنے والا گوالا پہلے اس برتن کو تسلی سے دیکھتا ہے، تسلی سے دیکھنے کے بعد پھر اس میں دودھ ڈالتا ہے۔ ایک جاہل گوالیہ تو دودھ کا برتن دیکھ کر دودھ ڈالتا ہے، اللہ نے کچھ نہ دیکھا، اپنے نبی کے نور کو کفر و شرک میں رکھ دیا، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کچھ سمجھ آئی میری بات بھائی؟ کہ اللہ ذوالجلال نے حضور کو جب بہترین گھر میں بنایا، عرب میں کسی اور عورت کا نام آمنہ نہیں تھا، عرب میں کسی کے باپ کا نام عبداللہ نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، میں کسی موقع پر یہ پورا تفصیل کے ساتھ مضمون عرض کروں گا، لیکن اب آگے چلتے ہیں ذرا، کہ حضور کی ولادت ہوئی، دنیا کائنات میں بچے پیدا ہوتے ہیں، شب روز پیدا ہوتے ہیں، تخلیق ہوتی رہتی ہے۔ اب آئیے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، حضور کی والدہ ماجدہ کیا فرماتی ہیں۔ میں بہت سارے واقعات کو چھوڑ کر اس جانب آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، فَقَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصْرِي فَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ آلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا فِي الْمَشْرِقِ وَعَلَمًا فِي الْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْقَعْبَةِ، کہ اللہ نے نبی رحمت کی ولادت کے وقت میری آنکھوں سے سارے حجابات دور کر دیے۔ میں نے کیا دیکھا، ایک جھنڈا مشرق میں لگا ہے، ایک مغرب میں لگا ہے، اور ایک بیت اللہ کی چھت پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم چھوٹی سی جھنڈیاں لگاتے ہیں خوشی میں، لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگراموں کے لیے لوگ اہتمام کریں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیسی محبت ہے جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، ہر طرف سے شرک بدعت کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ محبت سے سب دوریے ہیں۔ اب پھر حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، میں نے اور کیا دیکھا، اللہ ذوالجلال نے خرج منی نور اضاء لہ قصور الشام، مجھ سے ایسا نور نمودار ہوا، میں مکہ مکرمہ کے گھر میں رہ کر میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا بشر انسان، فرمایا خرج منی نور، حضور کی ولادت کے لمحات میں ایسا نور نمودار ہوا، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال نے آپ کو نور بنایا ہے اور بشر بھی بنایا ہے۔ نور ہے تو اعلیٰ نور ہے، اور بشر ہے تو اعلیٰ نور، اعلیٰ بشر ہے۔ اب ذرا آگے دیکھیے، حضور پیدا ہوئے، دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے جلدی انہیں غسل دیا جائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا میں فطرت ہے، مسلم غیر مسلم کہاں بھی بچہ پیدا ہو، اہتمام یہی ہوتا ہے اسے جلدی نہلاؤ۔ اب اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، بڑے بڑے علماء اور محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے نامور شخصیات نے، اور جن کو بار بار حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، یہ واقعات ان شخصیات لکھے ہیں۔ کیا حضور پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ حضور نے سجدہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے حضور نے۔ میرے بھائیوں، سجدہ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، سجدہ کرنے کا وقت ہو، رخ بھی ٹھیک ہو، تمام چیزوں کا علم ہو، اور یہ بھی علم ہو کہ میں سجدہ خالق کو کر رہا ہوں، کسی بت کو سجدہ نہیں کر رہا۔ تو کیا پتا چلا؟ حضور کا جسم مبارک بھی پاک ہے، جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ بھی پاک ہے، اور حضور کا رخ بھی ٹھیک ہے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کائنات میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، نہلایا جاتا ہے، حضرت صفیہ کہتی ہیں میں نے نہانے کا ارادہ کیا
کہ اس نومولود بچے کو غسل دیا جائے، نہایا جائے، نہلایا جائے۔ غیب سے آواز آئی، صفیہ اسے غسل نہیں دینا، ہم نے اسے غسل دے کے بھیجا ہے، ہم اسے پاک کر کے ہم نے بھیجا ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے آنے سے پہلے چند خاص جگہیں جہاں انبیاء کے عبادت خانے تھے وہی پاک تھیں، میرے آنے کی برکت سے اللہ ذوالجلال نے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، میرا امتی جہاں چاہے عبادت کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور کے آنے سے کیا ہے؟ کائنات میں ظلم کا، کفر کا، شرک کا اندھیرا چھٹ گیا۔ اللہ ذوالجلال کے سارے انبیاء جس نبی کے لیے اعلان کرتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد کا اعلان کرتے رہے، آج وہی آ گئے ہیں اور اللہ ذوالجلال نے سب سے زیادہ اہتمام خاص آپ کے لیے فرمایا ہے۔ سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم یہ سارا اہتمام کرتے ہیں۔ حضور کی ولادت کا تذکرہ، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے جسم اقدس شکم عطر میں رہنے کے تذکرے، ولادت کے معجزات اور واقعات کا بیان کرنا، یہی کیا ہے؟ یہی میلاد ہے۔ خوشی میں فرق یہ ہے، ہم مٹھائی کھانا بانٹتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال نے کیا کرم فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہے، اللہ ذوالجلال نے جبریل سے فرمایا، جبریل اس سال ہم نے ہر گھر میں بیٹا دینا ہے، میرا نبی کائنات کے لیے رحمت بن کے جا رہا ہے، ایسا نہ ہو مکہ مکرمہ میں بچیاں پیدا ہوں اور میرا نبی بھی پیدا ہو رہا ہو اور بچیاں زندہ درگور کی جا رہی ہوں۔ جبریل اس سال ہم نے ہر ماں کو بیٹا دینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ ذوالجلال کا خاص فضل و کرم ہے، خاص فضل و کرم ہے۔ حضور کا میلاد منائیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن ہاں ان باتوں سے بچیں۔ کیا؟ کہیں چوری کی بجلی استعمال نہیں کرنی، کمکمیں لگائیں، اپنی بجلی صحیح استعمال کریں، میلاد منائیں۔ دیکھنا ہم نے نماز چھوڑ تو نہیں رہے، میلاد منائیں، کسی کو تنگ نہیں کرنا، میلاد منائیں، جبرن کسی سے چندہ نہیں لینا۔ آپ پر اتنا چندہ بنتا ہے، ہم نے کم لینا ہی نہیں ہے، یہ غلط۔ کوئی محبت سے دیتا ہے لیں، ورنہ اپنی ذاتی پاکر سے خرچ کریں۔ جو حضور کے میلاد کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ بندہ ناچیز ہر سال اپنی پاکر سے الحمدللہ ہر سال اچھے طریقے سے میلاد کا اہتمام کرتا ہے، کوئی روپیہ دائیں بائیں سے کوئی چندہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کو سکون ملے، عزت ملے، رزق میں اضافہ ہو، اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں، میرا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ حضور کا میلاد منائیں، حضور کا میلاد منائیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی اتوار کو آپ کی مسجد میں انشاءاللہ محفل میلاد ہوگا۔